قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے ان اگر تخفو آپ مخفی رکھو، چھپاؤ، ما فی صدورکم جو کچھ بھی ہے آپ کے سینے میں، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالی، چھپ نہیں سکتا، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ پچھلی آیت میں عزت اور ذلت کی بات ہوئی، پھر اللہ نے فرمایا کہ کافروں سے دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ دوستی کا اور محبت کا تعلق دل سے ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انسان کے دل سے تعلق ہے، سینے سے تعلق ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، لوگوں سے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کے سینے میں جو کچھ بھی ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، منصوبے ہیں، عزائم ہیں، جو کچھ بھی ہے سینے میں، آپ نے وہ چھپا رکھا ہے، او تبدوہ یا اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہو، یعلم اللہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فرمایا یہ چیز تو معمولی ہے، سینے کے بھید معلوم کرنا تو معمولی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، اتنے بڑے آسمان، وسیع آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، وما فی الارض اور زمینوں میں، سمندروں میں، سمندروں کی تہوں میں، زمین کے نیچے، پہاڑوں کے اندر، درختوں کے اندر، جو کچھ بھی ہے اللہ اس سے بھی جانتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اتنی باریکی سے ہر چیز جانتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ علم پر بھی اور سینے کے رازوں پر بھی اور سمندروں کی تہوں میں ہر چیز معلوم کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے۔ جب یہ آیت اتری نا، آگے بھی آ رہی آیت کہ بلکہ پیچھے گزر چکی ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں، سورہ بقرہ کے آخر میں گزر چکی ہے آیت، کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا محاسبہ کرے گا، جو کچھ بھی آپ کے سینے میں ہے، نیت، عزائم، ارادے ہیں، اللہ اس کو محاسبہ کرے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یار اس پر محاسبہ شروع ہو گیا تو مارے جائیں گے، پھر اللہ نے یہ آیت اتاری اتقوا اللہ ما استطعتم، اور بعد والی آیتیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ آپ توبہ استغفار کیا کرو۔ اب سینے میں جو بھی آپ کے ارادے، عزائم ہیں، نیتیں ہیں، منصوبے بنتے ہیں، اس پر آپ کا محاسبہ نہیں ہوگا، اس پر گناہ نہیں، پکڑ دکڑ نہیں، مواخذہ نہیں۔ لیکن یہاں بیان کر دیا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالی جانتا ضرور ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اس پر آپ کا محاسبہ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا منصوبے بنا رہا ہے، کس سے اس کی محبت ہے، مسلمانوں سے ہے، کافروں سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے عزائم کیسے ہیں،
لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں معاف بھی کر رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے اور ناراض نہیں ہو رہا۔ ہاں، ناراض ہوتا ہے جب ہم اس پر برے عزائم اور نیتوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یوما، یاد کرو اس دن کو، یہ یوما کے میم پر زبر ہے، حالانکہ ابتدا میں لفظ آتا ہے تو وہ اس پر پیش ہوتی ہے۔ تو یہاں طالب علم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہنا چاہتے ہیں یاد کرو، اذکروا یومن، یاد کرو اس دن کو، ذہن میں رکھو اس دن کو، آنکھوں کے سامنے رکھو اس دن کو، تجدو، پا لے گی، کلو نفس، ہر جان، تجدو، پا لے گی، موجود پائے گی، کلو، ہر نفس، جان، ہر شخص جس دن پا لے گا، ما، جو کچھ بھی عملت، عمل کیا، جو کچھ بھی عمل کیا، من خیرن، کسی قسم کی بلائی سے، محضرن، رو برو، سامنے، منہ کے سامنے، یوما، اس دن کو بھی ذہن میں رکھو مسلمانوں، جس دن ہر شخص اپنے محضرن، اپنے سامنے پالے گا، روبرو پالے گا، ما عملت من خیر، کسی قسم کی اس نے بلائی کی ہوگی، وہ جان بوجھ کر کی، وہ ایسے ہی اس سے نیکی ہو گئی، ظاہری ہے، خفی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، جو بھی نیکی، کوئی خیر کا کام، بھلائی کا کام، دین کا کام، وہ اس کے سامنے موجود ہوگا۔ وما، اور جو کچھ بھی عاملت کیا، من سوء، کسی قسم کی برائی، کسی قسم کی برائی کی، اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، رجسٹر میں پائے گا اس کو اپنے سامنے۔ جیسے قرآن مجید وہ چھوٹی صورت ہے، زلزلت الارض زلزالہا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، خیر ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی اپنے سامنے پالے گا، اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ کے برابر بھی کوئی گناہ کیا اس کو بھی اپنے سامنے رجسٹر میں پالے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن آپ دیکھو گے مجرمین کو، جرائم پیشہ گناہ گاروں کو دیکھو، مشفقین مما فیہ، جو ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، کس چیز سے کہ کتاب ان کے سامنے کھول دی جائے گی، رجسٹر ان کے سامنے کھول دیا جائے گا، ڈائری ان کے سامنے کھول دی جائے گی، اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاھا، بھائی کیا ہو گیا یہ رجسٹر کو، یہ ڈائری کو کیا ہو گیا ہے، میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، اور میں نے ایسے ہی بولتے بولتے گپ شپ میں یہ میں نے گالی دے دی تھی، گپ شپ میں نے غیبت کی تھی، میں نے تو ایسے ہی مذاق میں جھوٹ بول دیا تھا، میں نے تو مذاق میں کسی کا ہنسی اڑا دی تھی، مذاق کیا تھا، غیبت کی تھی، وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو مذاق میں نے ایسے ہی گناہ کیا تھا، یہ بھی لکھا ہے، صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی انہوں نے عمل کیے وہ سب اپنے روبرو پائیں گے، من خیرن، کسی قسم کی بلائی، من تبیزیہ ہے اور خیر کے اوپر تنوین ہے، خیرن، تنوین تنکیر کے لیے طالب علم جانتے ہیں، تنکیر نکرہ کے لیے، نکرہ کا معنی ہوتا ہے عام، خاص نہیں۔ تو اسی طرح سو ان پر من تبیزیہ بھی ہے اور من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، اور سو ان پر پھر تنوین ہے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی برائی وہ اپنے سامنے پالے گا، تودو، اس وقت وہ خواہش کرے گا، تودو یہ مونس ہے نفس کی وجہ سے، نفس مونس ہے، عملت دونوں جگہ پہ آیا ہے، تودو
خواہش کرے گا کہ نفس یعنی خواہش کرے گا وہ بندہ، تمنا اور چاہت اور افسوس کرے گا وہ بندہ، لو کاش، انا بے شک بینہا اس رجسٹر کے درمیان، و بینہ اور اس بندے کے درمیان، امدن دوری ہو جائے، بعیدن امدن مدت ہو جائے، فاصلہ پڑ جائے، بعیدن بہت دور کا، تودو اس وقت ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی، یہ بہت بڑی تمنا ہوگی، کاش لو انا بینہا و بینہ کہ اس کے نفس کے درمیان، بینہا اس کے نفس کے درمیان، و بینہ اور اس کے رجسٹر کے درمیان، اس بندے اور اس کے رجسٹر کے درمیان، امدن فاصلہ ہو جائے، بعیدن بہت دور کا، کاش یہ رجسٹر مجھ سے بہت دور ہو جائے، گم ہی ہو جائے کہیں، میں دیکھ ہی نہ پاؤں میرا کیا اعمال نامہ ہے، یہ تو گھبرا رہا ہوں میں دیکھ کر رجسٹر میرے سامنے پڑا ہوا ہے، ایک ذرے کے برابر جو میں نے ایسے ہی گپ شپ مارتے ہوئے گناہ کی وہ بھی لکھا ہوا، میں سمجھتا تو یہ تو ایسی بات ہے منہ سے نکل گئی ہے، ایسے ہی میں نے چلتے ہوئے کسی کو تھپڑ مار دیا، ایسے تو میں نے مذاق سے کسی کی کوئی چیز اٹھا لی تھی، میں نے مذاق میں اس کو جو ہے نا وہ وہ اس کا برا لقب لے لیا تھا، میں نے مذاق میں اس کو چھیڑا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، لا یربع احدکم اخاہ، کوئی شخص تم میں سے اپنے مسلمان بھائی کو خوفزدہ نہ کرے، پریشان نہ کرے، غمزدہ نہ کرے، حتیٰ کہ اس کی مسواک بھی بغیر اجازت کے نہ لے۔ مسواک کیا چیز ہے؟ درخت سے بندہ خود توڑ لیتا ہے، ایک گم ہو گئی دوسری توڑ لے گا، تیسری توڑ لے گا، فرمایا مسواک بھی لا جاہدن ولا مازحن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مذاق میں اور نہ حقیقت میں بغیر اجازت کے نہ لے، مازحن مذاق میں بھی نہ اس کی مسواک لے بھائی، کوئی پینسل، کوئی کاغذ، کوئی کاپی، کوئی اس کی موبائل تو بڑی چیز ہے، لوگ دوسروں کی چیز اٹھا لیتے ہیں، اس کو ذرا پریشان کر کے کولڈ ڈرنک پی کر، چائے پی کر واپس کریں گے، اب وہ بیچارہ اس دن اتنے تک پریشان ہے بیچارہ، بھائی کیا کون سی کسی چیز اٹھائی، فلاں چیز کھلا، تو پھر تجھے پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یربع، خوفزدہ نہ کرے، ڈرائے نہ، غمزدہ نہ کرے، اس کو ڈپریشن میں نہ ڈالے۔ سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان ہوا جو دوسروں کو لوگ فائدہ پہنچائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے بہرحال جس میں اعتکاف کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا سرورا تدخلہ علی مسلم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بڑی نیکی ہے یہ بھی بڑی خیر کا کام ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، وتطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک تو مٹا دے، کھانا کھلا دے، یا کوئی اس سے قربتاً کوئی تنگی تکلیف اس سے دور کر دے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا کام ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں نا، شہرن، اس سے یہ کام مجھے اچھا ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دوں، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، یہ 1 مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ ہمارے یہاں لوگ جہاں ظلم، زیادتی، ناانصافی، مال ہڑپ کر کے، تنگ کر کے، زچ کر کے، ظلم کر کے پھر حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ سمجھتے سرا کوئی پاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 مہینہ لئن اعتکف فی ھذا المسجد شہرا احب الی، 1 مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں یہ ریلیف کے کام کر لوں، یہ خدمت خلق کے کام کر لوں، مسلمان خوش ہو جائیں، غریب خوش ہو جائے۔ آج
چانکیائی سیاست ہے ہمارے ملک میں، چانکیائی سیاست ہے۔ حکومتیں جتنی بھی آتی ہیں سب، اور یہ حکومتیں خاص طور پر یہ چاہتی ہیں کہ جتنا ظلم عوام پر ہم کر سکتے ہیں نا کریں، یعنی جتنا بھی ان کو پریشان کر سکتے ہیں، جتنا ان کا سکھ اور چین چھین سکتے ہیں، جتنی زیادہ ڈپریشن میں ڈال سکتے ہیں، وہ بھی کم میں ہے اس حکومت کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ سکھ میں نہ ہو، دکھ میں ہی ہو، تکلیف میں ہو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے وسائل ہیں اس ملک کے اندر، کتنے بڑے وسائل ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ روڈوں کی حالت دیکھو، پانی نہیں، گیس نہیں، بجلی نہیں، سکون نہیں، صحت نہیں، صفائی نہیں، کوئی سہولت نہیں۔ یعنی ان چیزوں کے بدلے میں چاہتے یہ کہ ان کو اتنا پیاسا مار دو کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، یہ پاکستان کی عوام۔ یہ چانکیائی سیاست ہے۔ میں نے اس پر ایک جمعہ پڑھایا تھا پچھلے دوران، چانکیائی سیاست، ارتھ شاستر، سمجھے نا، کتاب ہے۔ بھٹو کہا کرتا تھا کہ میں یہ کتاب ہے نا، یہ میں اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہوں۔ اس کو چانکیائی سے، چانکیہ تھا نا، اس کی یہ سیاست ہے کہ دوست کو بھی دھوکے دو۔ وہ کہتا ہے سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے دوست کو بھی دھوکے دینے میں کامیاب ہو جائے۔ ہر وقت کبھی حقیقت کو اس کے سامنے اشکار نہ کرو، اور ہر وقت کوشش میں رہو کہ کس طرح اس کے دھوکے میں ڈال کے رکھو۔ بہرحال اور بھی ہمارے کئی سیاستدان یہ کتاب پڑھتے ہیں اور وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہماری حکومتیں ٹوٹل چانکیائی سیاست پر چل رہی ہیں۔ لیکن ہمارے نبی اور صحابہ کرام کا کیا تھا؟ ہمارا خلیفہ نبی تو نبی تھے، خلیفۃ المسلمین ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھوکے سو جایا کرتے تھے۔ گھر کا کھانا اٹھا کے دوسرے کو دے دیا، تو کھا لے یار، بھوکے سو گئے۔ گھر کی چیز اٹھا کے دوسرے کو دے دی، تیری ضرورت پوری ہو جائے، میرا کوئی نہیں۔ مہمان آ گئے، عبد الرحمن بن عوف کے گھر آئے تھے غالباً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تیرے گھر میں ہوگا، لے جا مہمان۔ تو مہمان تو لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بیوی کو آ کر کہا کہ بھائی مہمان ہے اللہ کے رسول کے، فرمایا وہی بچوں کا کھانا ہے رات کا۔ فرمایا اس طرح کرنا، کھانا پکا، بچوں کو سلا دینا، تھپکی دے دے کے ان کو سلا، کھانا تھوڑا لیٹ کھائیں گے، جب کھانا کھانے لگے نا میں چراغ گل کر دوں گا اور منہ ہلاتا رہوں گا، تو گویا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے، جو کھانا کم تھا۔ تو بیوی بچے بھوکے سو گئے، خود بھی بھوکے، مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ واقعی گھر میں یہ کیفیت ہے۔ تو اللہ نے آیت دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں بھلے خود بھوکے رہے، خود ضرورت مند ہو، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور یہ چانکیائی سیاست نا ہمارے دینی طبقے میں بھی داخل ہو گئی ہے، یہ بڑے بڑے نیک لوگوں میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ بس یؤثرون علی انفسہم کا معاملہ بالکل الٹ ہے، لوٹو بسوٹو، بس ہر چیز میرے پاس آنی چاہیے، دوسرے کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ اکبر، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈرا رہا ہے تم کو، اللہ تنبیہ کر رہا ہے تم کو، وَيُحَذِّرُكُمْ تحذیر، اللہ ڈرا رہا ہے تم کو، نفسہ، اپنے آپ سے، بچ جاؤ، اللہ کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے، تمہاری ڈائریاں، تمہاری ویڈیوز سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، تمہاری حرکات سکنات ظاہری باطنی چھوٹی بڑی سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور کل اللہ کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف، مشفق ہے، مہربان ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ اتنا مشفق مہربان ہے، اتنا مشفق مہربان ہے، حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، بڑے سے بڑا متقی نیک پرہیزگار بھی اللہ کا حق ادا بھی کر سکتا نا،
اچھا زیادتی ہو جاتی ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے، اللہ کے حق میں حق تلفی ہو جاتی ہے، مخلوق کے حق میں حق تلفی ہو جاتی ہے، اللہ پھر بھی دیتا ہے، چلو معاف کر دیا، غلطی ہوگی معاف، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، اللہ کہتا چلو یار میں نے معاف کر دیا، تو اٹھ کر آ گیا میرے پاس، تو نے معافی مانگ لی، میرے سے بڑا سخی کوئی نہیں، معاف کر دیا۔ کیوں؟ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مشفق، بڑا مہربان، بڑا رحیم، بڑا نرم، بہت مشفق، نرم، ذرا سی بات پہ اللہ مان جاتا ہے، ماننے پہ آئے ذرا سی بات پہ راضی ہو جاتا ہے، مان جاتا ہے، اور ناراض ہونے پہ آئے تو ابلیس کی ایک سجدہ نہ کرنے پر ساری زندگی کی باتیں کہی، ساری زندگی کی باتیں کہی، اور راضی بھی ہونے آئے تو ایک بندے کا ایک آنسو نکلتا ہے رب کے خوف سے، تو اللہ کہتا ہے تیرے سارے پچھلے گناہ میں نے دھو ڈالے ہیں، چل آج قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، معاف کرنے پہ آئے تو ایک ہی جھٹکے میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، پکڑنے پہ آئے کسی ایک گناہ پر مواخذہ شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہے بہرحال حدیث قدسی اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا وهو عنده فوق العرش، اللہ نے کتاب لکھی ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے، عرش کے پاس، اس میں اللہ نے لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے، میری رحمت میرے غضب سے، ناراضگی سے بہت وسیع ہے، رحمت زیادہ وسیع ہے اللہ رب العزت کی، بہرحال غلبہ پا جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔